خلچل سے بھرے شہر میں یوسف احمد نامی ایک متقی اور پرہیزگار شخص رہتا تھا۔ یوسف اسلامی قانون سے اپنی غیر متزلزل وابستگی اور قرآن و حدیث کی گہری سمجھ کے لیے دور دور تک جانا جاتا تھا۔ وہ نہ صرف اپنے مذہبی علم کی وجہ سے بلکہ ان کی مہربانی اور عاجزی کی وجہ سے بھی قابل احترام تھے۔ یوسف نے اپنی پوری زندگی اسلامی فقہ کا مطالعہ کرنے اور اس پر عمل کرنے میں صرف کی تھی، اور وہ وراثت کے پیچیدہ قوانین سے بخوبی واقف تھے۔ جیسا کہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے، یوسف کے 4 بچے تھے، 2 بیٹے خالد اور عامر، اور 2 بیٹیاں لیلا اور آمنہ۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا، وہ اس بات کو یقینی بنانے کے بارے میں فکر مند ہوتا گیا کہ اس کے بچوں کو اسلامی قانون کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے وراثت میں ان کا منصفانہ حصہ ملے گا۔ ایک دن یوسف نے فیصلہ کیا کہ اب اپنی وصیت کا مسودہ تیار کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے اپنے قریبی دوست اور ایک معزز اسلامی اسکالر شیخ ابراہیم کو اپنے گھر مدعو کیا۔ قرآن و حدیث میں بیان کردہ رہنما اصولوں پر عمل کرتے ہوئے دونوں نے مل کر اس کی جائیداد کا بغور حساب لگایا۔ اسلامی قانون نے حکم دیا کہ حصوں کو اس طرح تقسیم کیا جائے کہ بیٹوں کو بیٹیوں سے دگنا حصہ ملے۔ کسی بھی قرض اور تجہیز و تکفین کے اخراجات طے کرنے کے بعد جائیداد کا 1/3 حصہ خیراتی مقاصد کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ باقی 2/3 حصہ ورثہ میں تقسیم کیا جانا تھا۔ یوسف اس بات کو یقینی بنانے کے خواہاں تھے کہ انصاف کے اصولوں کو برقرار رکھا جائے۔ شیخ ابراہیم نے احتیاط سے مالیت کا حساب لگایا اور یوسف اس تقسیم پر مطمئن تھے۔ خالد اور عامر کو ہر ایک کو کافی حصہ ملے گا، جبکہ لیلا اور آمنہ کو ان کے بھائیوں سے نصف ملے گا۔ یوسف نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور اسلامی اصولوں پر عمل کرنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے تقسیم کی وضاحت کی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ ان قوانین کے پیچھے کی حکمت کو سمجھے جو بیٹیوں کی مالی بہبود کو یقینی بناتے ہوئے ورثہ کے درمیان انصاف کو برقرار رکھنے کے لیے بنائے گئے۔ اس کے بچوں نے اپنے والد کی دانشمندی اور مذہبی عقیدت کا دل کی گہرائیوں سے احترام کرتے ہوئے اس کے فیصلے کو اللہ کے فضل کے ساتھ قبول کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اسلامی قانون اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ خاندان کے ہر فرد کو جنس سے قطع نظر فراہم کی جائے۔ جو یوسف کی صحت خراب ہونے لگی، وہ اپنے بچوں کو علم و حکمت کی تعلیم دیتا رہا۔ انہیں زندگی کے تمام پہلوؤں بالخصوص وراثت کے معاملات میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی اہمیت کی یاد دلائی۔ اس کے بچوں نے توجہ سے سنا، یہ جانتے ہوئے کہ ان کے والد کی رہنمائی انمول تھی۔ یوسف بالآخر اپنے پیارے خاندان کے سامنے انتقال کر گیا۔ غم گہرا تھا، لیکن خاندان کو یہ جان کر سکون ملا کہ انہوں نے اپنے والد کی خواہشات اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کیا۔ اس کی جائیداد بالکل اسی طرح تقسیم کی گئی تھی جیسا کہ اس کی وصیت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کے سالوں میں وراثت تمام ورثہ کے لیے باعث برکت ثابت ہوئی۔ خالد اور عامر نے اپنے مال کا استعمال ایسے کاروبار شروع کرنے کے لیے کیا جو ترقی کی منازل طے کر رہے تھے، جس سے ان کے خاندانوں کو فائدہ پہنچا اور کمیونٹی میں حصہ ڈالا۔ لیلا اور آمنہ نے بھی اپنے مال سے چھوٹا کاروبار شروع کرتے ہوئے اپنی مالی آزادی اور مستقبل کی حفاظت کو یقینی بناتے ہوئے تعلیم اور کمیونٹی کے منصوبوں میں دانشمندی سے سرمایہ کاری کی۔ انہیں نہ صرف اپنے والد کی دولت وراثت میں ملی بلکہ ان کے عقیدے اور اسلامی قانون کے اندر موجود انصاف کے اصولوں سے ان کی غیر متزلزل وابستگی تھی۔ ایسا کرتے ہوئے وہ اپنے عقیدے کی حکمت اور اپنے والد کی میراث سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اپنے خاندانی بندھنوں اور اپنی برادری کو مضبوط کرتے رہے۔